سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ آج یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے دل کے بدلنے کا سبب بنا، اے اللہ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا، میرے مالک اپنی رحمت کا ذریعہ بنا، اے اللہ عافیت کا ذریعہ بنا، اے اللہ یہ جو مبارک تعلیمات مل رہی ہیں، اے اللہ ان تعلیمات کو ہمیں اپنے گھروں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور فرما، میرے مالک ہمارے گھروں کو منور فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا، والدین کا، بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم غفلت میں پڑے رہے، اے اللہ گناہوں میں پڑے رہے، اے اللہ اصل جو کرنے کا کام تھا اس کام سے دور رہے، میرے مالک ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، میرے مالک ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما، اللہ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے آ کے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میرے مالک آج بھی اعلان فرما دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک معاف کر دیجئے، اے اللہ بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ مگر آپ کے در پہ پہنچ گئے ہیں، اے اللہ سخیوں کے در پر یہی امید ہوتی ہے کہ بندہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، میرے مالک جب انسان بڑا دروازہ دیکھتا ہے، جو فقیر بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، اے اللہ ہم دنیا کے سب سے بڑے دروازے پہ حاضر ہیں، اللہ آپ کے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے اللہ ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے لوٹا، اللہ گناہ کر کر کے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت نے اس در پہ پہنچا دیا ہے، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے واپس لوٹا، اللہ بخشے بخشائے واپس لوٹا، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت
کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، نیکی کی بستی کی طرف جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا اور فوت ہو گیا، آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے مالک ہم تو نیکوں کی بستی میں پہنچ گئے ہیں، اللہ گناہگاروں پہ رحم فرما، اللہ گناہگاروں پہ رحم فرما۔ میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں پہنچ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے مالک نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں، صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میرے مالک ہم کمزوروں پر رحمت کی نگاہ فرما، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے اس وقت تو تیرے نیکوں کے سائے کے نیچے ہیں، اے اللہ یہاں سے نکلیں گے تو کیا حال ہوگا۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے نیکوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، میرے مالک لٹنے سے محفوظ فرما۔ اللہ لٹ پٹ کے تو یہاں آئے ہیں، پھر لٹنے سے ڈرتے ہیں، میرے مالک لٹنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ تیری بندیاں بھی دور دور سے چل کے یہاں پہنچی ہیں، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، گھر کی عورتیں چل کے آ جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آج یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے حاضر ہوئی ہیں، اللہ آپ بھی لحاظ فرما لیجئے، اے اللہ آپ بھی معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک معاف کر دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم تو احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، میرے مالک آپ ہی اپنی طرف سے بدلہ عطا فرما، اللہ اپنی طرف سے بدلہ عطا فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔